اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سورہ الم نشرح یا سورۃ الشرح، سب سے پہلی آیت میں نشرح کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام ہے جو امتیاز کے لیے علامت کے طور پر ہے۔ معنی کے لحاظ سے، مطلب کے لحاظ سے اس سے پہلے جو سورہ گزرا ہے سورۃ الضحیٰ، اور یہ سورہ معنی اور مطلب کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے وہ مستقل ایک سورہ ہے، سورۃ الضحیٰ یہ ایک مستقل ایک سورہ ہے۔ وہ اس لیے کہ بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے یہ دو سورے علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ وہ ایک ہی ہے کا مطلب ہے کہ معنی کے لحاظ سے، مطلب کے لحاظ سے جس چیز کا تذکرہ اور بیان گزرا ہے سورہ والضحیٰ میں، اسی کا سلسلہ اس سورے کے اندر بھی ہے۔ تو سورہ والضحیٰ میں جو چیز گزری ہے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بزرگی میں، شرف اور مرتبے میں، بالواسطہ آپ کی امت کے لیے بھی اسی کی تفصیل ہے۔ چنانچہ ابتدائی آیت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے خاطر، یعنی خصوصیت کے ساتھ، آپ کے سینے کو شرح نہیں کیا، کھول دینا، وسیع کر دینا، پھیلا دینا معنوی اعتبار سے۔ بعض چیزیں عقل سے، معنی سے سمجھنے کے ہوتے ہیں، مادی اعتبار سے نہیں۔ ایسا نہیں کہ سینہ اتنا تھا تو اس کو اور چوڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص خوب بیان کرتے چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کا سینہ بڑا منشرح ہے، کھلا ہوا ہے۔ وہی شخص کبھی زیادہ بیان نہیں کر سکتا، تھوڑا سا بیان پر اکتفا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب سینے میں شرح نہیں ہے، سینے میں قبض ہو گیا ہے، بسط نہیں ہے۔ کوئی شخص انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے برتاؤ کرتا ہے ہمیشہ، اس کی عادت ہے اور فطرت ہے۔ یہ عادت اور فطرت جس انسان کی ہوتی ہے وہ بڑا قابل تعریف، سب سے اچھا انسان سمجھا جاتا ہے۔ ایسے انسان کو کہتے ہیں چوڑے سینے والا، کھلے سینے والا، وسیع سینے والا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے سینے کو کھول دیا، وسیع کر دیا، یعنی آپ کے سینے کو وسیع کر دیا۔ اس سینے کے اندر علم کی، حکمت کی، معرفت کی ساری باتیں آپ کے سینے میں ہم نے بھر دی۔ اتنے علوم اور اتنے چیزیں آپ کے سینے میں ہم نے بھر دیں کہ دنیا کے تمام افراد کے مقابلے میں آپ کا سینہ سب سے بڑا وسیع، سارے انسانوں کے آپ معلم ہو گئے۔ چنانچہ حدیث شریف بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دے کر مبعوث فرمایا ہے معلم بنا کر تم تمام کا۔
کیونکہ دنیاوی ذرائع کے اعتبار سے کسی کے سامنے کسی کے روبرو آپ نے ذانو ادب طے نہیں کیا، کسی سے نہ لکھا نہ کسی نے سے پڑھا، جو کچھ آپ کو سکھایا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، پڑھایا گیا، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو واسطہ رکھ کر، درمیان میں رکھ کر، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے راست اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ بتلا دیا۔ یہی ترجمہ لفظی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے سب کچھ۔ تفاسیر پڑھو، اس کے مطابق کھلو، ایک نہیں 20 صفحات پر مشتمل اس کی وضاحتیں کی گئی ہیں، وہ سب کے سب بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ یعنی معنوی اعتبار سے آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا، ساری دنیا کے کائنات کے علوم کو اس کے اندر سما دیا، اور سارے انسانوں کا معلم ہم نے آپ کو بنا ڈالا۔ دوسرے ظاہری اعتبار سے بھی آپ کے سینے کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مرتبہ بچپن میں، جوانی میں اور نبوت کے ملنے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کر کے اس کے اندر سے دیگر چیزوں کو ہٹا کر شفقت، رحمت، علم اور وسعت جیسی ساری چیزوں کو رب العزت نے انتظام فرما کر آپ کے سینے کو ایک سے زائد مرتبہ کیا گیا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، سیرت کی کتابوں میں، سیرت کی تقاریر میں اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو سننے میں ملے گا، کتابوں میں پڑھنے میں ملے گا، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، جس کی تفصیل کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ جب 2 سال کے بچے تھے تو اس مرتبہ ایک ہوا، جب 20 سال کی عمر میں تھے آس پاس میں تو اس مرتبہ ایک مرتبہ ہوا، اور پھر معراج کو تشریف لے جانے کے وقت پہ ایک مرتبہ ہوا، جس کی تفصیل ایک سے زائد مرتبہ پیش کی جاتی رہی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا۔ جب 2 سال کی عمر میں جب ہوا، دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ کے جب حوالے کیا گیا، بچوں کو دودھ پلانے کی عمر صرف 2 سال ہے، 24 مہینے، ایک دن بھی کم نہیں، 24 مہینے کے بعد ایک دن بھی زیادہ نہیں پلانا ہے۔ قرآن نے اس مسئلے کو جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ نومولود کو پورے مکمل 2 سال دودھ پلانا ماں کے اوپر ضروری ہے، پھر اس کے بعد نہیں پلانا ہے۔ رضائی بھائی وغیرہ کے جو رشتے ناطے ثابت ہوتے ہیں، ہر وہ بچہ جو 2 سال سے کم عمر میں کسی بھی عورت کا دودھ پی لے اپنی ماں کا چھوڑ کر، بھلے ایک مرتبہ صحیح، تو وہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، رضائی ماں کا حکم مل جاتا ہے۔ جب حکم مل گیا تو اس سے جڑے ہوئے سارے رشتے ناطے بھی جڑ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ جب اس کی تکمیل ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے معاہدے کے مطابق مکہ واپس لے کر آ گئے، لیکن اس 2 سال میں آپ کی وجہ سے آپ کے گھر میں ہمیشہ خیر و برکت، خیر و برکت، خیر و برکت ہی رہی۔ واپس کرنے سے پہلے لا کر درخواست کیا، جس مقصد کے لیے لے گئے تھے مقصد تمام ہو گیا، ہم لوٹانے آئے ہیں، لیکن ایک درخواست یہ بھی ہے، مکے کی وبا
ٹھیک نہیں ہے، بچہ متاثر ہوگا۔ یہی حال تمام شہروں کا ہوگا۔ 20 قسم کے لوگ آتے ہیں، وہاں کی وبا اچھی نہیں رہتی، اور زبان بھی اتنی زیادہ پختی نہیں۔ 20 زبانوں والے شہروں میں جمع ہوتے ہیں۔ آج بھی مکے کو جانے والے جاؤ، وہاں پر دیکھیں گے آپ مقامی لوگ، نمائندوں سے ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوگی، کم رہیں گی۔ اس کے وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہر ملک سے جو لوگ آتے ہیں، مختلف لوگوں کی وجہ سے وبا میں فرق پڑتا ہے، مزاجوں میں فرق پڑتا ہے، اس لیے وہ اطراف دور دراز پر رہتے ہیں، اپنے کاروبار معاملات کے لیے وقتاً فوقتاً آتے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے لگا دیتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ نے بھی یہ کہا، مکے کی وبا دیہاتوں کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں ہے، بچے کی پرورش کے لیے بڑا ہونے تک ہمارے پاس بچے کو چھوڑ دیجئے۔ درخواست کیے، ضد کیے، چنانچہ حضرت حلیمہ راضی ہو گئیں، بھیجوا دی۔ پھر دوبارہ لے کر آنے کے بمشکل 1 تا 3 ماہ کے درمیان میں ایک واقعہ ہوگا، یہ شرح صدر کا ہوگا۔ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پیچھے کچھ بکریوں کے بچے وغیرہ رہتے ہیں، ان کا رضائی بھائی جو ضمیر نام تھا، یہ بچوں میں کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک 2 شخص آئے سفید کپڑوں میں ملبوس، اس بچے کو اٹھا لیے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نے پکڑا، زمین پہ لٹایا، دوسرے نے، سب کچھ دکھ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے، چاقو لے کر سینے کو چاک کیا، اس کو نکالا۔ ایک نے کہا کہ اس میں سے فلاں چیز نکالو، گوشت کے ڈلے کی جیسی کوئی چیز ہٹائی گئی، پھر دوسری چیز بھر دو، پھر برابر کر دیا گیا۔ اس درمیان میں سب کچھ عمل ہوا، تکلیف وغیرہ کچھ نہیں ہوئی، لیکن بعض حدیثوں میں یہ بھی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بتایا، دیکھو جو میرا سینہ چاک کیا گیا تھا، اس چاک کرنے کی علامت ابھی بھی ہے، ایسا سینہ پھٹا کر بتایا گیا۔ جیسا آپریشن کے بعد نشانی رہتی ہے، وہ نشانی بھی باقی تھی۔ ایسا 1 سے 3 مرتبہ ہوا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو حضرت حلیمہ کو معلوم ہوا اور رضائی باپ کو معلوم ہوا، تو ان کو خوف ہوا کہ کہیں کوئی شیطانی کیفیت تو مسلط نہیں ہو گئی، گھبرا گئے، واپس لوٹانے کے لیے لا لی۔ تو حضرت آمینہ آپ کی والدہ محترمہ کے سامنے جب پیش کیے، انہوں نے کہا کہ تم نے ضد کر کے لے کر گئے تھے، واپس لوٹانے کی وجہ بتا دیا، ایسا ایسا۔ تو اطمینان سے حضرت آمینہ نے کہا، تم لوگ جو شیطان وغیرہ کا خوف کر رہے ہو، اس کی کوئی شکل و صورت یہاں پر نہیں۔ یہ جو ہوا، جو ذکر کر رہی، یہ ان کے شان میں ہونا ہی تھا۔ آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں رہے تک ہی آپ کے لیے بشارتیں، وہ کیفیتیں سب بتا دی گئی تھیں، آپ پوری طرح مطمئن تھے کہ یہ کیا ہونے والے ہیں۔ الغرض یہ چیز، وہ چیز، ساری کی ساری چیزیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اوپر کے سورہ میں ذکر کیا تھا، آپ نے ایسی کیفیت پائی تو ہم نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاطر، یعنی تعظیم اور شرف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دوسرے کہ ہم آپ سے، آپ کے خاطر، آپ کے اوپر جو بوجھ تھا، کیسا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک کا، جو کمر کو توڑ دینے والا بوجھ۔ آج بھی اردو محاورے میں یہی ہے، بہت زیادہ مشقت والا کام ہے تو کمر توڑ بوجھ کہتے ہیں، اردو میں وہی محاورہ ہے۔ اس کو بھی ہم نے دور کر دیا، ہٹا دیا۔ یعنی نبوت کی وجہ سے جو آپ کے ذمے دین اسلام کی تحریک اور دعوت کو پیش کرنے کا جو بوجھ تھا، اور اس راستے کے اندر
اذیتیں اور مشقتیں جو آتی تھیں ان تمام کے تمام چیزوں کو برداشت کرنے کی طاقت آپ نے آپ کے اندر عطا کر دی اور آپ اس کو آگے بڑھاتے بھی رہے، کام آسان ہوتا بھی چلا۔ دوسرا مطلب، جب وہی نازل ہوتی تو واقعی بہت بڑا بھاری بوجھ دکھتا تھا۔ سخت سرما میں پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے، جب اونٹ پر سواری پہ ہوتے تو وہی نازل ہوتی تو اونٹ چل نہیں سکتا تھا، بیٹھ جاتا تھا۔ اس بوجھ کو بھی ہم نے ہلکا کر دیا، آسان کر دیا۔ یہ بھی ہم آپ کے خاطر۔ تیسری چیز یہ ہوئی، رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے خاطر، یعنی آپ ہی کے لیے اونچا اور بلند کر دیا آپ کے ذکر کو، تذکرے کو۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کا ارشاد ہے، انا ذکرت ذکرت معی، اور کما قیل، جہاں کہیں جب کبھی میرا ذکر ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کا، ذکرت معی، میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہے۔ ایمان کے کلمے میں آپ کا تذکرہ، نماز میں آپ کا تذکرہ، اقامت میں آپ کا تذکرہ، اذان میں آپ کا تذکرہ، ہر وہ دعا جو اللہ کے حمد و ثنا کے بعد پھر درود نہ ہو، اس دعا کی مقبولیت کو روک دیا گیا۔ آسمانوں میں نہ جانے کا تذکرہ قرآن نے ذکر کر دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانے گا تو ہی سمجھو کہ وہ اللہ کی مانا، جو رسول کی اتباع کرے گا تو ہی وہ اللہ کو چاہا، محبت کیا۔ ہر چیز میں آپ کی شان کو، درجے کو، مرتبے کو ہم نے بڑھا کر دیا، صرف اور صرف آپ کے خاطر۔ تو یہ ساری کی ساری فضیلت ہم نے عطا کر دی۔ جب عطا کر دی تو اس کے بعد اب رہی ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر استقامت کے ساتھ باقی رہنے کے لیے دشواریاں، اس کا حل کو پیش کر دیا۔ راست طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بالواسطہ ساری امت کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ دیکھو، دشواری کے ساتھ، مصیبت کے بعد راحت ہے، آسانی ہے۔ پھر اس کو مقرر فرمایا کہ یقیناً دشواری، مصیبت اور مشقت کے بعد آسانی ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، بہت ساری چیزیں قواعد کے ساتھ ہیں، صرف یہاں پر ترجمہ یوں ہی کر دیا جا سکتا ہے کہ دشواری کے بعد آسانی ہے، دشواری کے بعد آسانی ہے، 2 مرتبہ تذکرہ ہے، تکرار کے ساتھ، تاکید کے ساتھ۔ اب عربی قاعدے والی بات یہ ہے، 2 مرتبہ العسر الف لام کے ساتھ ہے، اور 2 مرتبہ یسر بغیر الف لام کے۔ تو الف لام کے ساتھ کسی چیز کو مقرر پیش کرتے ہیں تو کتنے بھی بات تکرار کرو تو وہ مقصد میں، مطلب میں ایک ہی ہوتی ہے، اور جب الف لام ہٹا کر ذکر کرو تو جتنے بار ذکر کرے اتنے بار الگ الگ ہوتی ہے۔ تو 2 مرتبہ جو عسر کا تذکرہ ہے تو عسر ایک ہے، آسانیاں 2 ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں مشقتیں کم ہیں، سہولتیں زیادہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان تھوڑی سی مشقت کے اندر بے چین ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس نبوت کے اور تبلیغ میں اور اسلام کے اوپر قائم اور باقی رہنے میں جو مشقتیں آتی جا رہی ہیں، ہر مشقت کے بعد آسانی زیادہ آتے چلے گی، آسانی زیادہ آتے چلے گی۔ جب جب مشقت آئی پھر آسانی بڑھتے چلے جائے گی، آسانی بڑھتے چلے جائے گی۔ اس لیے مشقت اور دشوار ہے یہ کہہ کر رکنا نہیں، اس مشقت کو طے کرو، پار کرو، تو پھر اس کے بعد مشقت کے مقابلے میں ڈبل اور زیادہ سہولتیں ہوں۔ ان آیتوں کی بنیاد پر
روایت حسن بصری جو تابعی ہیں پروردہ خاندان نبی علیہ السلام بھی ہیں. حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی باندی کے بیٹے ہیں حضرت حسن بصری. گھر میں رہا کرتے تھے. حضور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اس شیرخوار بچے حسن بصری کو دودھ بھی پلایا ہے. جب کسی کام سے اپنی باندی کو بھیج دیے، بچے کو چھوڑ کر وہ گئیں، بچہ بھوک سے بے چین ہو کر ضد کرنے لگا تو اس کو سمجھانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دودھ پلایا. حضرت ام سلمہ بچے والی تھی. شوہر کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی. شادی کے وقت پر آپ نے شرط لگائی تھی کہ میرے بچوں کا مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا میں تمہارے بچوں کو اپنا بچے سمجھوں گا، یعنی اڈاپٹ کر لوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو. شرط کی تکمیل کے بعد آپ نے شادی کی اور رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر گلاس میں کچھ بچا کر رکھے، پھر کچھ دیر کے بعد پینے کے لیے پھر لوٹ کر آئے تو گلاس کا پانی غائب. معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس بچے نے اس گلاس کا پانی پی لیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی بھی پینے کا شرف حسن بصری کو. بڑے تابعی ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے مفسر ہیں. صحابی نہیں. صحابی کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. حالت بلوغ اسلام کے ساتھ حالت بلوغ میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات جس کو ہوئی وہ صحابی. لہٰذا صحابہ کے وہ بچے بھی جو بچے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک وہ صحابہ نہیں کہلاتے، تابعی کہلاتے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے ذریعے سے پیش فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ لن یغلب عسر علی یسرین. وہی مصیبت دو آسانیوں سہولتوں کے پر غلبہ پا نہیں سکتی. غلبہ پا نہیں سکتی. یہ قانون الہی ہے قیامت تک کے لیے. کہیں کسی کو اس کا سابقہ نہیں ہو رہا تو کوئی کسر باقی ہے اس کے پاس، یعنی صبر کرنے میں کمی ہے، مشقت کو جھیلنے میں اس کے طریقے انداز میں کچھ کمی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی عادت، اللہ کا قانون آج بھی یہی باقی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سنیں یا پڑھیں تو اس میں یہ اس مضمون سے بھی گزرے گا انسان کہ آپ اکثر ادھار لیا کرتی تھیں، اور جب آتا تو سب خیرات بھی کر دیتی تھیں. ایک مرتبہ دریافت کیا گیا کہ آپ بار بار ادھار کیوں لیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ادھار لینے والا اس نیت سے ادھار لے کے ادا کرنے کی پوری پکی سچی نیت ارادہ رکھتا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ادھار کو چکانے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں. میں بار بار ادھار اسی لیے لیتی ہوں کہ تاکہ میرا رب میرے ساتھ مہربان ہو. میں اپنے رب کی مہربانی بچانے کے لیے بار بار لیتی ہوں اور میرا رب مدد کرتے چلتا ہے. اس میں بالواسطہ جو مفہوم ہے کہ دشواری اور مشقت سمجھ کر کسی کام میں پیچھے ہٹنا نہیں. مشقت کے بعد ہی راحت والا مسئلہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. یہ قانون فطرت ہے، انسانوں کے لیے بڑا سبق ہے. جو اپنی زندگی میں 20 مرحلے میں دشواریوں کو دے کر خود کو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے انسان، یہ غلطی کرتا ہے. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راست اور بالواسطہ آپ کی امت کو فرما دیا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو مشقتیں آپ کو اسلام کی تحریک کو اس کو آگے بڑھانے میں جو دکھ رہے ہیں، ہر مشقت کے بعد سہولت آسانی ہے اور ہوتے رہی اور ہوئی.
لہٰذا اس کے بعد کام کیجئے، ایک ذمہ داری آپ پر، فیضا فرغت فانصب، جب آپ فارغ ہو جائیں نبوت کی تعلیم وغیرہ جو روز مرہ آپ کام کرتے ہیں لوگوں کو بتانا کرنا، اس کے بعد یوں ہی فارغ ہو جائیں تو دوسرے وقت میں اپنے آپ کو ٹھہرا کر دیجیے اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے۔ اور پھر اپنے رب کی طرف پوری طرح راغب ہو جائیے۔ یہ فرائض ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کے بعد بالواسطہ جو تعلیم ہے امت کے لیے، اسی پہ اکتفا نہیں، اور نمازیں پڑھیے، خیرات والے معاملات میں اور خیرات کیجیے، دیگر کاموں میں اور اچھا کام کیجیے۔ فنصب، نصب کے معنی عربی میں آتے ہیں تھکان کے، یعنی اتنا متوجہ ہو جائیے اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، دیگر کاموں کے، اس کے اندر کچھ تھکان اور مشقت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر اپنے رب کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سینہ وسیع فرما دیا تھا، تربیت خداوندی تھی، لہٰذا آپ مخلوق کے ساتھ جب متوجہ ہوتے تو مخلوق کے ساتھ متوجہ ہونا بھی اللہ کے ساتھ ذکر کے اندر آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا تھا، اور آپ کے لیے تو کئی ذمہ داریاں لگا دی گئی تھی اور کرتے تھے۔ نماز تہجد زیادہ ذمہ داری لگا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور تہجد بھی نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھیے، یہ نماز آپ کے لیے خاص طور پر فرض ہے، آپ کی امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ امرت بصلاۃ الضحیٰ ولم تؤمروا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چاش کی نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، فرض کیا ہے میرے اوپر، جبکہ تمہارے لیے حکم نہیں ہے، امت کے لیے سنت اور مستحب ہے۔ تابع کبیر حضرت شریک آئے اور راستے میں جا رہے تھے، ایک مقام پر دیکھے کہ دو پہلوان آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کیا فضول چیز میں لگے رہے ہو، یعنی ذکر شغل والی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلہ نکالنا کہ پہلوانی کیا منع ہے، حرام ہے، یعنی اپنے خالی اوقات کو اللہ کے ذکر کے جس طریقے سے ہو سکتے ہیں انسان اس میں لگاتا چلے، جب یہ لگاتا چلے اور آنے والی مشقتوں کے اوپر برداشت کرتا چلے، صبر کرتا چلے، تو اس کے رب کی اس کے اوپر رحمت ضرور ہوگی۔ جتنی مشقتیں گزریں گے کسی بھی میدان میں، کسی بھی پہلو میں، پھر رب العزت اس کے لیے اس کی تھوڑی سی مشقت کے مقابلے میں کئی قسم کی، کئی طریقے سے زیادہ راحتیں، سہولتیں اس کو پہنچاتے چلتی ہیں۔ تو اللہ کی سہولتیں، آسانوں کو حاصل کرنے کے لیے عبادات اور ذکر و شغل میں مشقت کرنا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا چلو دنیاوی امور کے اندر بھی مشقت والا ایک کام اختیار کرو تاکہ پھر اس کے بعد والی دنیا دگنا مجھے ملتے چلے، دگنا مجھے ملتا چلے، اس میں بھی مشقت اٹھانے کا اس کا فائدہ بعد میں ہوتا جائے گا، منفعت ہوتی چلے گی۔ سال کے بعض مخصوص اوقات میں جیسے رمضان کا مہینہ، اس قسم کے دیگر تقاریب وغیرہ آتے ہیں، عیدین کے کسی بھی قوم کے لیے یا انسانوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، اس میں انسان ایک خاص قسم کے فائدے کو ملحوظ رکھ کر دن کی رات کی محنت کو یکساں کر دیتا ہے، آرام کو خیر بات کہہ دیتا ہے، کیوں مشقت کے بعد اس کو ایک راحت زیادہ منفعت کی شکل میں حاصل ہونے والی ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ تو دین والے معاملات کے اندر بھی کچھ تکلیف اور مشقت جیسی کیفیت کو اختیار کرو تو تمہارا رب عطا کرے گا۔ اس لیے نماز تہجد کے اندر مشقت ہے، تو اس لیے نماز تہجد کے اوقات کو دعا کی قبولیت کا وقت قرار دیا گیا ہے، اور نماز تہجد کو تمام نمازوں کے مقابلے میں ریاکاری سے خالی اخلاص کے ساتھ پر اخلاص والی عبادت کا درجہ ملا ہے، چونکہ اپنی نیند کی راحت کو ہٹا کر، لذت کو چھوڑ کر، نفس پر مشقت کو ڈال کر
اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو اٹھاتا ہے تو پھر یہ پورے کی پوری طرح یہ عبادت خالص طور پر اپنے رب کے لیے کیا ہے، اس لیے رب کے پاس زیادہ مقبول اور قبول مانی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔